لوگ ستاروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کوئی جو ستارے ہیں وہ کانفلوئنس میں آ گئے ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. جس طرح سے یورپین یونین نے مذمت کی ہے، آبویسلی مذمت کریں گے. ایسی حرکت کرو گے دنیا مذمت کرے گی بھائی. انصاف نہیں کرو گے، ملٹری کورٹس میں سویلینز کو چلاؤ گے اور ان کے اوپر ٹرائل کرو گے تو دنیا مذمت کرے گی. دنیا نے مذمت کرنی شروع کر دی، کوئی فکر ہی نہیں ہے. جی ایس پی پلس کتنی مشکل سے پاکستان کے پاس آیا ہے اور رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ہر جگہ رسک لے رہے ہیں، نہ پیسہ آ رہا ہے دنیا میں کہیں سے. دنیا کو یہ ہمیں پاکستان کو کہتے رہے 70 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آئے گا، 50 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آئے گا، ایک پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے. جمہوریت کو تباہ کر دیا عمران خان کو دور رکھنے کے لیے. جو 90% لوگوں کا نمائندہ ہے اس کو باہر رکھنے کے لیے جمہوریت کو تباہ کر دیا، عدلیہ کو تباہ کر دیا، آئین کو تباہ کر دیا، 26ویں امینڈمنٹ لا کر سارا کچھ ستیہ ناش کر دیا. یعنی اس کی ریکوری کے اندر میں کہتا ہوں رجیم چینج 2022 میں ہوئی، یہ 2018 میں پہنچ گئے سب اپنی حرکتوں سے. 2018 سے شروع کرنا پڑے گا. جو لگ گئی ہے پولیس کو چوری اور غارت گری اور تباہ کرنا گھروں کو، 1% یہ سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں، 99% یہ عوام کے ساتھ اپنا بزنس چلاتے ہیں سیلف انٹرسٹ کا. وہی اسمگلنگ جس کے اوپر بڑا کہا گیا جی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ایک دھیلے کی اسمگلنگ رکی؟ بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے کہیں رکی؟ بارڈرز بند کر دیے، کبھی یہ بند کرتے ہیں، دبا کر ہر انسٹیٹیوشن پیسہ بنا رہا ہے. اور صرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس امید پر ہے اور ساری قوم اس امید پر ہے کہ تبدیلی آئے گی. تو جناب اس لیے حاضر ہوا تھا یہاں پشاور ہائی کورٹ. جو موجودہ صدر پاکستان ہے ان کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا؟ تمام جو عدم استحکام ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں اسی سب چیزوں کا پارٹ اینڈ پارسل، سب ایک ہیں. یہ عمران خان 2012 میں جب کہتا تھا کہ سب ڈاکٹر صاحب یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ سارا جو ایول ہے کرپشن کا، بے ایمانی کا، چوری چکاری کا، غاصب ہونا، ملک کی زمین کی دولت کو لوٹنا. اصل میں ملک کے پاس، اس ماں کے پاس زمین ہی ہوتی ہے جس پر وہ ملک کا سربراہ بنتے ہیں. ملک چلتا ہے اس زمین کی بنیاد پر. یہ سارے اپنے فیوریٹ ایلیٹس کو بانٹتے ہیں. سارا یہ جو بلڈر مافیا یہ مزے کر رہا ہے، ہمارا ڈیفنس مافیا مزے کر رہا ہے، اور جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی ثالثی کا کردار ایک دفعہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی جب آپ صدر پاکستان تھے. بانی چیئرمین عمران خان سے بھی آپ ملاقات کرتے تھے، باجوہ سے بھی ملاقات کرتے تھے. اس وقت کے معاملات خراب ہوئے، ابھی تک سیٹ نہیں ہو سکے، کیا وجہ تھی؟ بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے کہ ثالثی ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو. ثالثی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو. اس ملک کے قانون کے اندر جس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا 26ویں ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس، تو وقت ضائع کیا صرف اس لیے کہ یہ چیف جسٹس نہیں چاہیے، یہ ججز چاہیے تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں. ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل حل ہوں. اصل ثالثی جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو. یہاں جینوئن ڈفرینسز نہیں ہے. یہاں ہم غمزدہ ہیں ملک کے حوالے سے، یہاں قوم پریشان ہے ملک کے حوالے سے، اور جو غاصب ہیں وہ صرف ثالثی کا ایک بہانہ ہے کہ اپنا غصب اور اپنا کیپچر، ایلیٹ کیپچر کو جاری رکھیں. تو ثالثی جو ہے از دا رانگ ورڈ. اصل میں تو مجھے اپنا ملک آزاد کرنا ہے ان غاصبوں سے اور ان قابض مافیا سے، اور جو بڑا لمبا سٹرگل ہے. مگر عمران خان قیدی نمبر 804، کیا اس کا نام نہیں لے سکتے؟ اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے؟ جو کرکٹ میچز ہیں وہاں پر کہہ دیا ان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹرز کو کہ اس کا کسی نے نعرہ نشر کیا تو جناب ہم تمہارے سے رائٹس لے لیں گے. کل آپ نے دیکھا کہ اتنے زوروں میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ساؤتھ افریقہ کے اندر. اس کی آواز کو، اس کے دل کی دھڑکنوں سے میرا ملک جو ہے اپنی دھڑکنیں سنکرونائز کر چکا ہے. یہ جو مرضی آئے کر لیں، یہ اس کی آواز اور قوم کی آواز کو کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کے دن گنے چنے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو. یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں. یہ صرف انٹرنیشنل پریشر، دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. یہ کوئی علی ایک شہید کیا ہے، ساری کہانی اس کے دوستوں نے سنائی کہ جی گولی یہاں، اور ان کی لاش واپس لے لی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، وہ شہید ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیچارے جنہوں نے دفنایا اپنے بچے کو. دوسری جگہ گیا وہاں بھی شہادت کی یہی کہانی ہے.
کہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ایف آئی آر مت داخل کرو. اس سے سائن یہ کروانا چاہتے تھے کہ جی یہ کہو کہ وہ حادثے میں فوت ہو گیا, یہ مت کہو کہ وہ یہاں اس لیے کہو کہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا. اس طرح سے یہ لاشوں کو چھپا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو جو بات ہے نا, اگر 20 شہید ہوئے تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے, کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا, اس کے بچوں کو اٹھا لیا, مار نہ دیں کسی کو, تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے, یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے, ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار, میرا کام ہے تحقیقات کرنا, یہ تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو, ہم بتا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا, اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی ایف آئی آر مت کاٹو, یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے, مگر بدلے گا, بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے, جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے, انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. صدر صاحب یہ بتائیے, صدر صاحب یہ بات کریں, فیض امین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے, کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں, سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا, جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو میں تو یہ, مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں. اور اچھا ہے, کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا. یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح اس کا پرستار نہیں ہوں, مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائے کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, کمیٹی بنائی, بیٹھک ہوئی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے, تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو, کن چیزوں کے اوپر بات کرو, تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں, مقتدر ہوں, ہے نا. صاحب حکومت نہیں, مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے, اگر مقتدر نہیں ہے تو they will be only calling the shots called by somebody else. تو بٹ I hope کہ ملک کے اندر ثالثی ہو, معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے, ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے, 5 لوگوں کو مار رہے ہو, اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا, وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے.